خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جو ہمیں ماضی میں تو لے جائے گا، لیکن اس کی منزل ہماری آج کی دنیا ہے۔ ہم بات کرنے والے ہیں ان عظیم اسلامی سلطنتوں کی جو صرف تاریخ کی کتابوں کا حصہ نہیں بلکہ حقیقت میں ہماری جدید دنیا کے معمار ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ماضی کی یہ بڑی بڑی سلطنتیں انہوں نے ہماری آج کی دنیا کو آخر بنایا کیسے؟ یہ سوال سننے میں بڑا لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب وہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ان سلطنتوں کی سیاسی سوچ اور جدت نے آج کی دنیا کی بنیاد رکھی۔ یہاں ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ 750 عیسوی میں 22ویں خلافت کا عروج اور پھر 1922 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ۔ یہ کوئی چند سالوں کی کہانی نہیں ہے، یہ صدیوں پر پھیلی ہوئی داستان ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سلطنتیں الگ تھلگ نہیں تھیں، نہیں بالکل نہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، ایک دوسرے سے سیکھ رہی تھیں اور مل کر انہوں نے پوری دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی سلطنتیں، لیکن ان کو چلانا کیسے تھا؟ آئیے اب اس سب سے بڑے چیلنج کی بات کرتے ہیں جس کا انہیں سامنا تھا، یعنی اتنے بڑے علاقوں اور اتنی مختلف قوموں پر مؤثر طریقے سے حکومت کیسے کی جائے۔ اور یہ کوئی معمولی سوال نہیں تھا، یہ ان کی بقا کا سوال تھا۔ دیکھیں، صرف ملک فتح کر لینا کافی نہیں ہوتا، اصل کام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا سسٹم بنانا جو سب کو ساتھ لے کر چلے، جہاں انصاف ہو، استحکام ہو، ورنہ اتنی بڑی سلطنتیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتی ہیں۔ اس پورے نظام کے دل میں جو چیز تھی وہ تھی خلافت کا تصور۔ اب خلافت کو صرف ایک بادشاہت سمجھنا ٹھیک نہیں، یہ اس سے کچھ بڑھ کر تھی۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ روحانی اور دنیاوی طاقت کا ایک بڑا منفرد قسم کا امتزاج تھا، یعنی حکمران صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھا۔ اور ان کا حکومتی ڈھانچہ بھئی وہ تو حیران کن حد تک منظم تھا۔ سوچیں ذرا، ایک سینٹرلائزڈ بیوروکریسی، باقاعدہ لکھے ہوئے قوانین اور ایسی پالیسیاں جو مختلف مذہب کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ تو ایک جدید ریاست کی نشانیاں ہیں جو ہمیں آج نظر آتی ہیں۔ اچھا، تو اتنی بڑی سلطنتیں آخر چلتی کس چیز پر تھیں؟ ان کی طاقت کا اصل راز کیا تھا؟ چلیں اب ان دو انجنوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے انہیں طاقت دی۔ ایک طرف تھا فولاد یعنی فوجی طاقت اور دوسری طرف تھی حکمت عملی یعنی سفارتکاری اور تجارت۔ ان کا منصوبہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک 3 نکاتی فارمولا تھا۔ پہلا قدم ایسی فوج بنانا جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، دوسرا قدم پوری دنیا میں اپنے تجارتی اور سفارتی جال بچھانا، اور تیسرا اور شاید سب سے اہم قدم ان تمام تجارتی راستوں پر اپنا کنٹرول قائم کرنا جہاں سے دولت آتی تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر سلطنت کا اپنا الگ ہی سٹائل تھا۔ جیسے عثمانیوں نے اپنی پروفیشنل آرمی یعنی چیری کے دم پر یورپ تک ہلچل مچا دی، دوسری طرف مغلوں نے ہندوستان کی بے پناہ دولت اور اپنے منصبداری سسٹم کو استعمال کر کے ایک بہت مضبوط ڈھانچہ کھڑا کیا۔ مطلب منزل ایک تھی لیکن راستے الگ الگ تھے۔ تو یہ تو ہو گئی ان کی طاقت اور حکمرانی کی بات، لیکن اب آتے ہیں اس گفتگو کے سب سے اہم حصے پر کہ ان سلطنتوں نے آج کی دنیا کو کیا دیا، ان کی میراث کیا ہے۔ یہ جو نمبر اسکرین پر ہے 1000 سے زیادہ، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، یہ سائنس، میڈیسن، ریاضی میں کی گئی ان ہزاروں دریافتوں اور ترجموں کی طرف اشارہ ہے جنہیں ان تہذیبوں نے نہ صرف محفوظ کیا بلکہ آگے بھی بڑھایا۔ اصل میں انہوں نے قدیم یونان کے علم اور یورپ کے رینیساں کے بیچ میں ایک پل کا کردار ادا کیا۔ اور ایک اور حیران کن بات سنیں، آج کل ہم انٹرنیشنل لا اور ڈپلومیسی کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ اس کے بہت سے بنیادی اصول کہ دوسرے ملکوں سے کیسے بات کرنی ہے، معاہدے کیسے کرنے ہیں، یہ سب انہی سلطنتوں نے قائم کیے تھے۔ اور بات صرف سیاست تک محدود نہیں تھی، آج کی گلوبل اکانومی کی جڑیں بھی یہیں ملتی ہیں۔ کریڈٹ کا سسٹم، چیک کا استعمال، بزنس پارٹنرشپ، یہ وہ آئیڈیاز تھے جنہوں نے دور دور تک تجارت کو ممکن بنایا اور ایک طرح سے دنیا کو معاشی طور پر جوڑنے کی شروعات کی۔ تو اب ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں، اس سب کا آج ہماری زندگی میں کیا مطلب ہے۔ چلیں اب اس تجزیے کے سب سے اہم یعنی حتمی نتیجے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مورخ نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم اکثر جدیدیت کی جڑیں مغرب میں تلاش کرتے ہیں، لیکن اس کے بہت سے بنیادی اجزاء جیسے یونیورسٹی، قانون، عالمی تجارت، ان سب کی گہری جڑیں عظیم اسلامی سلطنتوں میں ہیں۔ یہ بات یہ عام سوچ کو چیلنج کرتی ہے نا؟ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ سیدھی لکیر نہیں ہوتی۔ آج کی دنیا کو بنانے میں بہت سی تہذیبوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور اسلامی سلطنتوں کا کردار اس میں بہت مرکزی رہا ہے۔ اور آخر میں
میں ایک سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کروں گا، ایک ایسا سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہم واقعی آج بھی اسی دنیا میں نہیں رہ رہے جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی؟ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اپنے سیاسی اور معاشی نظاموں کو دیکھتے ہیں، تو کیا ہمیں ان تاریخی طاقتوں کے وہ گہرے اثرات نظر آتے ہیں